وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے لوگ اب تک جانے کی نیت کر رہے ہیں اور جانا چاہتے ہیں، مولانا کہہ رہے ہیں نیت توڑ دیں۔ اور میں ایک بات چلتے چلتے عرض کروں گا کہ میری بولی کے بیچ میں بولنا میں سمجھتا ہوں کہ کئی دن تک تکلیف دیتا ہے۔ خیر، یہ جتنے باہر گئے ہیں یہ نہ آئیں شیطان کے جال میں، رزق تلاش کریں حلال میں۔ کیا بات، کیا رکھا ہے پرائے مال میں، مسلمان پھنس گئے ہیں غلط خیال میں۔ اللہ انہیں توفیق دے تو آ جائیں پنڈال میں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ جتنے یہ ایٹومیٹک سسٹم کے جو کھڑے ہو گئے، یہ پینٹوں میں ہاتھ ڈال کے یہ سمجھتے ہیں آنکھیں بند کر کے کہ ہم امریکہ کے جارج بش ہو گئے۔ 1 گھنٹے کا ٹائم ہے، میں تمہیں سنبھالوں یا تقریر کروں؟ 1 گھنٹے میں مر جاؤں گا ایسا نہیں کہہ سکتا، وہ مجھے معلوم نہیں۔ ویسے مولانا تقریر کر کے ہی مر گیا ہے۔ تقریر کرتے کرتے ایک مولانا کا انتقال ہو گیا، قالی رضی اللہ صاحب کا۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا میرا انتقال ہو تقریر کرتے میں، مننا تو سب کو ہی ہے، برا مت ماننا۔ بھی عثمان بھائی کی نعت پڑھتے میں انتقال ہو جائے، برا ماننے کی بات ہے نا۔ تو یہ جو یہ گٹکوں پہ پابندی لگ گئی، مگر یہاں ابھی تک کھلا ہوا ہے۔ ہماری یو پی میں تو لگ گئی۔ ہاں، یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں، دور بیٹھے ہیں، کیا مجبور بیٹھے ہیں یا محبت رسول میں چور بیٹھے ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ، بڑے اچھے لوگ ہیں آپ۔ پہلے بھی ایک تقریر ہو چکی ہے میری عثمان بھائی کی معرفت، دوسری مرتبہ آیا ہوں۔ افسوس ہو رہا تھا مجھے، افسوس، بہت افسوس ہو رہا تھا مجھے۔ اگر آپ سنیے، پوچھے کس بات کا افسوس ہو رہا تھا؟ نہیں، میں نے ٹھیکیدار، یہ بھی ٹھیکیدار نہیں ہے بولنے کے، آپ بھی بولیں گے۔ کس بات کا افسوس ہو رہا تھا بتائیے ذرا۔ ہاں یہ بات صحیح ہے، یہ آپ نے اچھا سوال کیا۔ مجھے افسوس یہ ہو رہا تھا یہ لوگ بیٹھے کیوں تھے اور کھڑے کیوں ہو گئے۔ ایک انا ہزارے اگر بیٹھ جائے تو 13 دن میں اٹھتا ہے، 70 سال کی عمر ہے اس کی، ہے نا، منہ میں دانت نہیں ہے اس کے، اور اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے میں ہندوستان کا بھرشٹاچار ختم کر دوں گا۔ ابے تو ختم ہو جائے گا، بھرشٹاچار ختم نہ ہوگا۔ بولے 16 دن کچھ نہیں کھایا، رپورٹ میں پتا چلا یہ باتھ روم میں جا کے، لیٹرین میں جا کے۔ ہم نے یہ کون سا عجیب آدمی ہے، مسلمان 1 دن کا روزہ رکھ رہا ہے تو منہ بالکل اتر گیا، اور یہ 14 دن کھا رہا ہے تو ابھی کا موٹا ہی ہے۔ تو یہ سب ایسا ہی معاملہ ہے۔ یہ مسلمان بیٹھنے ہی نہیں چاہ رہے۔ اگر ان سے کہہ دیا جائے کہ تمہیں حکومت دی جائے گی 2 دن بیٹھ جاؤ، بولے 2 گھنٹے بھی نہیں بیٹھیں گے۔ اگر آپ کا اجازت ہو تو تقریر شروع کروں، اور یہ کمیٹی بھی سن لیں اور سب سن لیں، یہ جتنی باتیں تمہیدی ہیں یہ 1 گھنٹے میں نہیں لگیں گی، یہ سنبھالنے کے لیے ہیں۔ ہاں، تو اگر آپ کہیں تو شروع کریں، اگر آپ منع کریں گے تب بھی شروع ہوگی، یہ بھی خیال رکھیے گا۔ لہذا زور سے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دونوں ہاتھ جو لائے ہوں اپنے ساتھ، اور جلسے میں بنانا چاہتا ہوں اپنی بات، ذرا ہاتھ اٹھا کے کہیں۔ ایسے ہی بے وقوف بناتے ہو تم مولویوں کو، مجھے معلوم ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم. آئیے حضرات بڑے دل لگا کر اور اس نیت کے ساتھ کہ ہمارے آقا سنیں گے اور انشاءاللہ ہماری زندگیوں کو اور ہماری آخرت کو انشاءاللہ کامیاب کر دیں گے. ذرا درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اگر اب میری تقریر میں سے اٹھا تو اسی ٹیپ کا کوئی آدمی اٹھ سکتا ہے. یہ انگوچھا بڑا پریشان ہے ان کے لیے، میں دیکھ رہا ہوں. ہاں حضرات تو اگر آپ کہیں تو دو تین شعر ہم بھی پیش کر دیں. حالانکہ بڑی اچھی نعتیں سن چکے ہیں آپ. اختر پرواز بڑے مختصر سے ہیں مگر بہت دیر کام کیا انہوں نے. ہاں اور خود سوال کر رہے تھے، خود ہی جواب دے رہے تھے. یہ ایسی صفت آپ کو کم لوگوں میں ملے گی. اور اس کے بعد عثمان ہارونی جن کی کمائی ہو گئی ہے اس وقت دونی. ہاں کیا اس میں کوئی برائی ہے؟ ماشاءاللہ اور زیادہ ہو جائے تمہارے گھر سے کیا جا رہا ہے؟ یہی تو مسئلہ ختم ہو رہا ہے مسلمانوں تمہارا. اس کی گاڑی کی گھڑی ہے، اس میں آگ کیوں نہ لگ رہی؟ ابے یہ کہ اللہ تو نے اس کے اسکارپیو دی ہے، مجھے فورچونر دے دے. تیرے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے؟ دیکھو اتنی دور جا کے سمجھ میں آئی ہے میری بات. یہ ہے معاملہ. اور اس کے بعد عثمان ہارونی. اور یہ تو میں نے ابھی کہا تھا عثمان بھائی سے، ایسا لگتا ہے کہ اردو ان کے یہاں سروس کرتی ہے. قسم خدا کی اردو پریشان ہے کہ کوئی جملے چھوڑے گا نہیں چھوڑے گا. یہ شخص بہت اچھی نظامت کرتے ہیں یہ. اور ان کے بعد تقریر کرنا بڑا محال ہے میاں. اس کی وجہ یہ اب اتنی اردو کہاں سے لے کے آئے، اور اگر اتنی اردو بول دے تو یہ نہیں سمجھ پائیں گے میاں. معاملہ یہ ہے کہ اب مسلمانوں جو نبی کا گیت گاتے ہیں اور جو نبی کا کھاتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. کل رات کی ہے بات، میں نے لیا ٹھنڈا. کیا بات؟ ایک مولانا بولے میں کھاؤں گا انڈا کیونکہ اس وقت ٹھنڈ بہت پڑ رہی ہے. میں نے کہا تم ٹھنڈا پی رہے ہو، تمہاری آواز بیٹھ جائے گی. تو میں نے کہا میری کبھی کھڑی نہیں ہوتی جو بیٹھے گی، جس کی کھڑی ہوگی اس کی بیٹھے گی. بولو کیونکہ ہم دنیا دار کا گانے والے نہیں ہیں، نہ دنیا دار کا گاتے ہیں. وہ جو دنیا کے گانے گاتے ہیں وہ پرہیز کا گاتے ہیں. کوئی سموسا نہیں کھاتا، کوئی کولڈ ڈرنک نہیں پیتا، کوئی تلی ہوئی چیز نہیں کھاتا. حضرات گرامی کوئی پکوڑی نہیں کھاتا، کوئی سپاری نہیں کھاتا، کوئی پیپسی نہیں پیتا، کوئی کوکا کولا سے کسی کو پرہیز ہے، کسی کو کسی چیز سے پرہیز ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ دنیا کا گاتے ہیں اور پرہیز کا کھاتے ہیں. ہم مصطفیٰ کے دیوانے اپنے نبی کے گیت گاتے ہیں، سب کچھ گاتے ہیں، ہمیں کوئی اثر نہیں. کیا بات ہے! ویسے یہ صاحب زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات علماء اکرام سب تشریف فرما ہے. میں سب سے اپریچت ہوں، پریچت نہیں ہوں. میں ان سب سے اپنا تعارف میرا ہو جائے. مجھے تو جانی گئے ہوں گے، میں سب کو بھی جان جاؤں گا. میں سب سے جو ہے پریچے کرنا چاہتا ہوں. یہ آ رہے ہیں بعد میں. یہ مسلمان بڑے خطرناک ہیں. یہ جب تک دیکھ نہیں لیتے مولانا میں دم ہے نہیں ہے جب تک آتے بھی نہیں. اب انہوں نے دیکھ لیا مولانا صحیح ہے، ٹھیک ٹھاک کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، تو بولے چلو سنیں گے. ایگو کم کر دینا. اب ابھی کو کم مت کریے، ابھی مت کریے، تھوڑا سا ابھی اور چاہیے تھوڑا سا. اچھا تھوڑا سا زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر کہو تو یہ آواز اچھی نہیں ہے، مگر میرے آقا کی بارگاہ میں دو شعر پڑھنے کو میرا بھی دل چاہتا ہے. اگر کہو تو پڑھ دو. جو لوگ نہیں سننا چاہتے ہو وہ ہاتھ بالکل نہ اٹھائیں، اور جو سننا چاہتے ہو دونوں ہاتھ نہ اٹھائیں. کیوں اٹھا رہے ہو بھائی ہاتھ؟ آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا سمجھ رکھا تم جلسے کو؟ ہر بار میں ہاتھ اٹھا دیا. یہ ہمارے ایک بزرگ ہیں جو پیچھے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ ابھی اٹھے تھے ماشاءاللہ، اور انہوں نے ماشاءاللہ بہت بھاری نذرانہ عثمان بھائی کو عطا کیا. میں نے کہا یہ کیا معاملہ؟ پیسہ سب سے اچھی چیز ہے، مگر آدمی نعت سنتا ہے اور نعت کے اوپر 100 دیتا ہے، 200 دیتا ہے، 300 دیتا ہے، 400 دیتا ہے، 500 دیتا ہے، 1000 دیتا ہے، 2000 دیتا ہے، 1 لاکھ خرچ کرتا ہے، 2 لاکھ خرچ کرتا ہے، 5 لاکھ خرچ کرتے ہیں. مسلمان کوئی 20 لاکھ خرچ کرتا ہے، کوئی 30 لاکھ خرچ کرتا ہے. میں نے کہا اس کا معاملہ کیا ہے؟ یہ کیوں دے رہے ہو؟ تو مسلمان یہ کہنے لگے کہ ہمیں کسی منتری نے نہیں دیا ہے جو منتری کے نام پہ خرچ کریں گے، کسی ایم ایل اے نے نہیں دیا ہے جو ایم ایل اے کے نام پہ خرچ کریں گے، کسی ودھایک نے نہیں دیا ہے جو ودھایک کے نام پہ خرچ کریں گے. کیونکہ ہمیں عشق و محبت کے امام نے یہی پیغام دیا ہے، کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. کیا بات ہے! اللہ اکبر. نعرہ
یا رسول اللہ یا غوث مسلک اعلی حضرت آباد زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات تو اگر کہیں تو دو تین شعر مسکرا کے بولیے، مسکرا کے، جو لوگ مسکرانا جانتے ہو مسکرا کے بولیں، جو اسماعیل کرنا چاہتے ہیں وہ اسماعیل کر کے بولیں، اور جو اسماعیل دیلوی کو چاہتے ہو بالکل چلے جائیں یہاں۔ کیا کسی دیوبندی سے میرا کام خراب، ایک دیوبندی ٹرین میں ملا مجھے، اب میری تھی ویٹنگ سمجھتے ہو ویٹنگ، جہاں بولنے کا ہوگا وہاں بولا جائے گا، بے وقوف وہ کیا بولتا ہی رہا جائے گا، تقریر کیا سنو گے؟ ادھر سنو پہلے، کمال کر دیا، بولتے رہو میں ایک بار تقریر کیا سنو گے؟ اگر بولا جائے مسکرا کے بولو سبحان اللہ میرے بھائی، اپنے نبی کے نام پہ بولو سبحان اللہ، تم بہت اچھے لگ رہے ہو، یہ تو میں ہی جانتا ہوں کتنے اچھے لگ رہے ہو تم حضرات گرامی، مگر بتاؤں گا نہیں، تقریر کے بعد بتاؤں گا، زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سید صاحب بھی بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، میں کیا کہہ رہا تھا، ویٹنگ میں نہیں ہوتی ہے لیٹنگ، میں نے دیوبندی سے ملاقات ہوئی تو بولے مولانا کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا تقریر کرتا ہوں، بولے میرے موبائل میں ڈال دو، میں نے اپنی تقریر بلوٹوتھ کے ذریعے سینڈ کر دی، جب اس نے گھر جا کے سنی تو فون کر رہا ہے بڑا خطرناک آدمی ہے تو، بولے کیا ہوا؟ بولے انہیں اشرفی علی تھانوی کو اشرفی لال تھانوی کہہ رہا، میں نے کہا جب وہ علی کو مانتا ہی نہیں ہے تو علی لگا کیوں رہا، نام کیا آگے؟ کیا بات، لہذا اگر کہیں تو 4 شعر پیش کر دوں، 4 مصرے 2 شعر، اور ایسی یہ شاعری ہے آلو کی تائری نہیں ہے، آج کے زمانے میں ہر نیا آدمی شاعر بن گیا ہے، جسے دیکھو وہی شاعری کر رہا ہے، اب دیکھو چوراہے پہ بیٹھ کر نعت پڑھ رہے ہیں، اب تو کچھ تو چوراہے پہ شروع کر دیں، اور ایک چینل ایسا چلا ہے اس میں تو نعت پڑھتے پڑھتے یہی پتہ چلا پڑھ کیا رہے ہیں، روتے ہی رہے ہیں، عجیب قسم کے لوگ ہیں، میں سب کی مخالفت نہیں کروں گا مگر چھوڑوں گا بھی نہیں کسی کو، جب غلط لوگ ہیں جو ہیں، اور میرا جس سے جو میرے کر لینا، کرو گے کیا میرا، میں تمہارا بھائی ہوں تم میرے بھائی ہو، بولو سبحان اللہ سبحان اللہ، تھوڑی سی آواز بڑھا دیو بھائی، اب ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے مت کہنا سبحان اللہ، پھر مسکرا کے کہنا سبحان اللہ، کیا بات ہے، محفل میں بات ان کے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کی رحمت کی چل رہی ہے، محفل میں بات ان کی رحمت کی چل رہی ہے، دنیا میرے نبی کے ٹکڑوں پہ پل رہی ہے، محفل میں بات ان کی رحمت کی چل رہی ہے، اور جس سرزمین پہ رکھے اپنے قدم نبی نے، میں صرف توجہ چاہتا ہوں آپ سے اور کچھ نہیں چاہتا، شعر سماعت کریں، جس سرزمین پہ رکھے اپنے قدم نبی نے، وہ سرزمین ابھی تک سونا اگل رہی ہے، کیا بات ہے، بات ان کی رہی ہے، اور سماعت کریں، لاکھوں طوفان آئے پھر بھی بجھا نہ پائے، اور بولیں گے سبحان اللہ، ادھر والے بولیں گے سبحان اللہ، لاکھوں طوفان آئے پھر بھی بجھا نہ پائے، احمد رضا کی شمع ہر سمت جل رہی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا، سرزمین قریہ، مداکین کمیٹی، ایک بات خاص طور سے اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہو نہیں، کتنے اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہیں، کتنے غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں، کتنے خواجہ معین الدین چشتی کے چاہنے والے، سب چاہنے والے ہو، مگر نقل کس کی کر رہے ہو بتاؤ نوجوانوں، تمہارا انگلش ہیئر اسٹائل ہے، تمہاری سوٹ ہے، تمہاری پینٹ ہے، اور نماز میں مسجد میں ابسینٹ ہے، جاتا ہی نہیں ہے، انگلش ہیئر اسٹائل، کان چھدوا رہا، ناک چھدوائی، ہم نے کہا کیا معاملہ ہے بھائی،
بولے ہم ناز کرتے ہیں کہ ہماری قوم میں بھی ایک ہجڑا پیدا ہوگا. ہجڑے کے کئی معنی آتے ہیں. جو عورتوں کی طرح اپنا ظاہر بنائے, اپنا حلیہ بنائے, اسے بھی ہجڑا ہی کہتے ہیں. تو یہ بڑے بڑے بال, یہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ جا رہی ہیں یا جا رہے ہیں, یہ تشریف فرما ہے یا تشریف فرما ہے, سمجھ میں نہیں ہوتی بات. اب دیکھیں ہم ذرا بڑا خاص طور سے آپ نے دیکھا ہوگا نوجوانوں کو, میں نے کیا بننا چاہتے ہیں, بولے وہ کئی ہجڑے ہیں ممبئی میں. سلمان خان ہے, ہمیں ناز ہے. شاہ رخ خان ہے, ہمیں اس پر ناز ہے. میں دل کی چھونے والی بات کہوں, دیکھیں ذرا, شاہ رخ خان پر ہمیں ناز ہے. پورا معاشرہ بگڑ چکا ہے, تباہ و برباد ہو چکی ہے تہذیب مسلمانوں کی. ان گنڈوں کے چکر میں آج بیٹا اپنے باپ کو السلام علیکم نہیں کہتا, کہتا ہے گڈ مارننگ ایبی بوری. دوپہر میں کہتا ہے گڈ آفٹرنون, شام میں کہتا ہے گڈ ایوننگ. صبح میں صبح اچھی رہے, دوپہر میں نون دوپہر اچھا رہے, ایوننگ شام اچھی رہے, گڈ نائٹ رات اچھی رہے. رات میں دل کا دورہ پڑے, صبح کو مر جاؤ, اس سے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. لڑکے کا نام دیکھیں آپ, فلسفہ چل رہا ہے لڑکے کا نام پنٹو, پٹتا ہی رہے. لڈو, گڈو, اتوار کے دن پیدا ہو گیا اتواری, ہنسنے کی بات نہیں ہے. پیر کے دن پیدا ہو گیا پیرا, جمعے کے دن پیدا ہوا جمعہ. بولو یہی معاملہ ہے نہیں. لڑکوں کے نام پنٹو, چنٹو, گنٹو, منٹو, ڈنٹو, یہ دنیا کے نام مت رکھو, مسلمانوں کا نام رکھو. بالکل غور کر لو, اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن نام کے ساتھ پکارا جائے گا. اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے بچوں کے نام کیسے رکھو, تو اپنے بچوں کے نام میرے آقا فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے نام اپنے پیغمبر کے نام پر رکھے, کیونکہ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوتا ہے اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے آسمان کے فرشتے حضرت علامہ سید شبان میاں صاحب قبلہ مسلک پر بات ہو چکا ہے معاشرہ ان خانوں کے نام پر. کوئی سلمان خان پر ناز کر رہا ہے, کوئی شاہ رخ خان پر ناز کر رہا ہے. کیا دے رہے ہیں, یہ گڑپتی کا پجاری ہے سلمان خان. کون ہے دیکھو بتانا ضروری ہے. اس سے اگر محبت کرو گے, اسے مسلمان مانو گے تو کافر ہو جاؤ گے. یہ کون ہے گڑپتی کا, ضروری ہے یہ بات بتانا ہمارے علماء کے درمیان. اور علماء کا اس پر فتویٰ ہے. جب اس پر فتویٰ لگایا مفتی فاروق صاحب تھے اس وقت مندر اسلام میں, اس پر فتویٰ لگا کہ سلمان خان ہے کافر. تو سلمان خان کا آیا فون, سلمان خان کا آیا فون, اور جس کی ہو گئی یہ بیٹھی ڈون وہ یہاں سے جا سکتا ہے. جو سننا چاہتا ہو وہ بیٹھا رہے. غور کرو, سلمان خان کا آیا فون, مفتی صاحب نماز پڑھ رہے تھے, آواز آئی ہلو السلام علیکم, کہا وعلیکم السلام. کہا کون بول رہا ہے, کہا ممبئی سے سلمان خان بول رہا ہوں. حضرت گرامی اظہر فاروقی نام کے اظہر فاروقی نام کے مفتی فاروق کے بھتیجے نے فون اٹھایا تھا, اور جیسے ہی فون اٹھایا ہے آواز آئی میں سلمان خان بول رہا ہوں, میری بات کرا دیجئے. کہا مفتی صاحب وضو کر رہے ہیں, نماز عصر پڑھیں گے, پھر تم سے کہیں بات کریں گے. تو بولے کہہ دینا سلمان خان کا فون آیا ہے. بولے چاہے تم کوئی سے بھی خان کا فون آیا ہو, مفتی صاحب تیرے باپ کے غلام نہیں ہے بلکہ مدینے والے آقا کے غلام ہے. وہی سبحان اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا غوث, زندہ باد زندہ باد, اللہ اکبر. اگر 1 گھنٹے کی تقریر پوری زندگی میں بھول جاؤ تو میرا نام سید شبات ختم کر دینا. اب کچھ نام بھی سوچ لو میرا جو رکھنا چاہتے ہو, مجھے معلوم ہے کہ تم بھول جاؤ گے. اے بھائی جان دیکھیے, اگر کہے تو تقریر ختم کریں, آپ بتائیں, تو میں نے بھی شروع بھی نہیں کی, بتائیے. تو فون آیا سلمان خان کا, بعد میں بات ہوئی مفتی صاحب سے, کون بولا, میں سلمان خان بول رہا ہوں. کیوں بول رہے ہو, کہا آپ نے میرے اوپر فتویٰ لگایا ہے. کہا آپ کے اوپر کوئی فتویٰ لگایا, آپ کی حیثیت کیا ہے, کون ہے آپ. بولے میں سلمان خان. کون سلمان خان. بولے آپ مجھے نہیں جانتے. بولے کون تم غوث اعظم ہو جو تمہیں جانیں گے.
تم خواجہ معین الدین چشتی ہو تمہیں جانیں گے؟ کیونکہ ہم کسی ممبئی کے خان کو نہیں جانتے، ہم تو بریلی کے احمد رضا خان کو جانتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ کے اندر طاقت ہے تو آپ بھی بولیے۔ سبحان اللہ، بندہ جب بولے گا تو اللہ اس کے مقدر کو کھولے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ الگ بات ہے بندہ کب بولے گا۔ حضرات گرامی، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے تکبیر ہو چکی ہے اس کی۔ کوئی ناز کرتا ہے شاہ رخ خان کے اوپر تو وہ غلط ہے، کوئی عامر خان کے اوپر ناز کرتا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ بالکل جو عامر سلمان خان کے اوپر ناز کرے وہ بالکل مسلمان غلط، کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت ممبئی کے نہ سلمان خان کے اوپر ناز کرتے، جملہ دے رہا ہوں، نہ سلمان کے اوپر ناز کرتے ہیں، نہ عامر خان کے اوپر ناز کرتے ہیں، نہ دور حاضر کے شاہ رخ خان کے اوپر ناز کرتے ہیں۔ ہم مسلمان بریلی کے اختر رضا خان کے نام پہ ناز کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت اچھا حضرت، بہت اچھا، واہ واہ واہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ سید صاحب بیٹھے، سید صاحب کو دیکھتے رہو، ایک سید صاحب کو سنتے رہو۔ دو سید ہیں اور سید صاحب کی دعاؤں سے میں چل رہا ہوں۔ تقریر چل رہی ہے، میں تو کھڑا ہوں، اگر میں چل گیا تو تقریر ختم ہو جائے گی۔ سمجھ میں آئی یار یہ آپ کی؟ ارے سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ زور سے بولو، کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ 11:15 اور مجھے بولتے بولتے ہو چکے ہوں گے 10 منٹ، 21 منٹ۔ یہ جمن بھائی ہیں، انہوں نے نہ جانے کتنے موبائل مولاناؤں کو موبائل میں بھرا اور پورے ہندوستان میں پھیلا دیا۔ تو انہیں اس کا جو اجرت دیتے ہیں کمیٹی والے وہ تو ملتی ہے، مگر قیامت کے دن انہیں اور اجرت ملے گی۔ سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے، بہت حضرات گرامی، بہت اچھے آدمی۔ اب ذرا غور فرمائیے، اسلام وہ مذہب ہے، یہ وہی اسلام ہے جسے ختم کرنے کے لیے دنیا ایک زمانے سے کوشش کر رہی ہے۔ رسول کریم ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، اسی اسلام کو لے کر کے جب آئے ہیں، جب دنیا میں جینا محال تھا، جب دنیا سسک رہی تھی، جب انسانیت بلک رہی تھی، جب حضرات گرامی انسانیت نے انسانیت سے منہ چھپا لیا تھا، حضرات گرامی جب درندگی حضرات گرامی بازاروں میں سرے عام ہوا کرتی تھی، تب پیغمبر مکے کی دھرتی پر تشریف فرما ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی ایک مرتبہ زور سے نبی کے نام پہ کہو سبحان اللہ۔ میرے آقا تشریف لائے ہیں، وہ پیغمبر تشریف لائے ہیں جن کی خبریں حضرات گرامی سب نبیوں نے دی ہے، جن کی خبریں تمام کتابوں میں آئی تھی۔ جب میرے آقا تشریف فرما ہوئے، حضرات گرامی آپ کی پھوپھی جان کہتی ہے کہ جب وہ تشریف فرما لانے والا تشریف نہ لایا تھا جو کمرے کے اندر اندھیرا تھا، اور جب میں وہ کہتی ہے کہ کمرے کے اندر اندھیرا تھا اور جب آیا تو کمرے کے اندر اجالا ہو گیا۔ سید شباہت کہتا ہے کہ پوری دنیا میں جہالت کا اندھیرا تھا، میرا نبی آیا تو کمرے میں نہیں پوری دنیا میں اجالا ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سرزمین قریہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ ارے زور سے بولو مسلمانوں۔ حضرات گرامی حلیمہ دائی کہتی ہے، اب ذرا سیرت رسول سماعت کر لے۔ حلیمہ دائی کہتی ہے میں مکے میں آئی اور جیسے ہی مکے میں آئی، بات سمجھ میں آئی، کہتی ہے کہ میری اونٹنی سب سے آخر میں آئی۔ سنا ہوگا آپ نے، مگر جب مجھ سے کسی نے یہ کہا کہ ایک بچہ رہ گیا ہے، کون رہ گیا ہے؟ ایک بچہ، کہتی ہے مصیبتوں کے پہاڑ میرے سر پہ تھے، 3 دن سے بھوکی اور پیاسی میری اونٹنی بھی تھی۔ لوگ کہتے ہیں میری اونٹنی بیمار نہیں تھی، بلکہ میری اونٹنی بھوک کی وجہ سے تڑپ رہی تھی، اس وجہ سے چل نہیں پا رہی تھی۔ بڑی آخر میں آئی میری اونٹنی، کہتی ہے میرا دل ٹوٹا ہوا تھا، سب بچے جا چکے تھے، کسی نے ہاتھ پکڑ کے کہا حلیمہ کہاں جاتی ہو؟ ایک بچہ بھی رہ گیا ہے، ایک بچہ رہ گیا ہے، اگر چاہو تو دیکھ لو۔ حلیمہ کہتی ہے کہ جب میں نے اندر انٹری کی ہے، جب کمرے کے اندر گھسی ہوں، مجھ سے پہلے اور دائیاں آئی تھی، مگر مصطفیٰ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ فرماتی ہے مگر جیسے ہی میں گئی، مصطفیٰ نے اپنی آنکھیں کھولی، نبی کی دونوں آنکھوں سے نور نکل رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی پیغمبر کو اپنی گود میں لیا اور جیسے ہی اونٹنی پہ بیٹھی، اونٹنی میرے گھر تک سب سے پہلے پہنچ گئی۔ لوگ کہنے لگے حلیمہ جب گئی تھی تو اونٹنی چلنے کا نام نہیں لیتی تھی، اب تیری اونٹنی اتنی جلدی کیا آ گئی؟ کیا تو نے سواری بدل دی؟ حلیمہ
معمولی سواری نہیں بدلی ہے بلکہ سوار بدل گیا ہے. کیا بات، با سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سے بولو. حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے، سمجھ رہے ہو نوجوانوں نہیں، کیا تمہیں وہی چکنا پن پسند آ رہا ہے، داڑھی مڑانا، یہ سب باتیں یہ بھی سمجھو. سمجھ کے سمجھ کو سمجھو. سمجھنا بھی ایک سمجھ تھی. سمجھ کے جو نہ سمجھے تھے وہ بڑے نہ سمجھ تھے. ایک مرتبہ زور سے بولو. ایک مولانا لکھنؤ کے اسٹیشن سے ٹرین میں بیٹھ گئے قائم ہے. اب ٹرین میں بیٹھے ہی نہیں گئے بیچاروں سے. اس کی وجہ یہ تھی پوری ٹرین بھری ہوئی تھی. پوری ٹرین بھر رہی ہے، اب کیا کریں؟ بولے یار کچھ ترکیب تو. اندر گھسے کم اس میں ٹرین میں اور بولے سانپ سانپ سانپ. ہلکے ہلکے بات پھیل گئی، سانپ ہے سانپ ہے سانپ ہے. لوگوں نے ٹرین خالی کرنی شروع کر دی. مولانا بولے کیا ہو گیا یار؟ ایک دم میاں مولانا نے اپنی چادر اوڑھی اور مولانا سو گئے. دنیا جائے باہر میں. میاں صبح کو مولانا اٹھے، گاڑی میں لگ رہی تھی جھاڑو، تو مولانا بولے کیا دلی آ گئی؟ تو وہ جھاڑو لگانے والا بولا دلی تو نہیں آئی ہے، اصل میں بات یہ رات اس میں سانپ گھس گیا تھا، یہ لکھنؤ میں کھڑا ہے ڈبہ. حضرات گرامی سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو اتنی چالاکی مت کرنا کہ کوئی یہاں سے اٹھ کے چلا جائے. زیادہ چالاکی کرنے والا، ہوشیاری کرنے والا. مگر میں یہ کوشش نہیں کرتا مسلمانوں کہ تمہیں صرف ہنسا کے جاؤں. میرے دل جلتا ہے یہ دیکھ کر کے کہ ہم لوگ جلسہ بھی کراتے ہیں، جلوس بھی کراتے ہیں، نبی کے نام پہ پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، مگر جب جاتے ہیں تو بے عمل کے بے عمل ہی ہوتے ہیں. مسلمانوں ایسے جلسے مت سنا کرو، بلکہ جب نبی کا ذکر سننے آیا کرو تو یہ نیت کرا کرو اللہ آئے ہے تو گنہگار بھی ہے، رحمان و رحیم آئے ہے تو قرضدار بھی ہے. مگر جب جلسے سے جائے تو قرض ہمارا، قرض سے ہمیں سبکدوشی مل جائے اور گنہگاروں کو نبی کے صدقے میں عمل کی بھیک مل جائے اور مرنے کے بعد جنت عطا کر دی جائے. کیا بات. مجمع کے اندر ابھی تک کوئی نوجوان تیار نہیں ہوا ہے، حالانکہ یہ نوجوان تیار ہے جو اٹھ کے نعرہ لگائے اور مجمع کو جوش دلائے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. کبھی کبھی جوانی کا احساس بھی بہت دیر کے بعد ہوتا ہے. خیر اس چیز کو خیال میں ضرور رکھیے گا آپ حضرات. آپ اپنی جوانی کے ساتھ سن رہے ہیں، بولے جلدی بولیے. حلیمہ دائی کہتی ہے کہ میں لے کر کے بچے کو آئی تھی، میں بھوکی تھی، میرا شوہر بھوکا تھا، میرا بچہ بھوکا تھا، میری بکری دودھ نہیں دے رہی تھی. مگر جیسے ہی نبی کے قدم آئے ہیں بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا ہے. ایک برتن بھر گیا ہے، دوسرا برتن بھر گیا ہے، تیسرا برتن بھر گیا ہے، چوتھا برتن. حلیمہ دائی کہتی ہے کہ میں نے پیا دودھ، میرے شوہر نے پیا، مگر دودھ ختم نہ ہوا. آواز آئی حلیمہ اب تیرے گھر کی برکت قیامت تک ختم نہیں ہوگی، تیرے گھر میں میرے اللہ کے رسول آ گئے. کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. راجاؤں کا راجا، راجاؤں کا راجا، ولیوں کا مہاراجا، جی، خواجاؤں کا خواجہ. اے خواجہ اب اجمیر میں نہ رہے، میرے دل میں آ جا. کیا بات. اس جلسے میں آ جا، سب کی بگڑی بنا جا. جو آپس میں لڑ رہے ہیں انہیں دونوں کو ملا جا، سب کو منا و سلوہ کھلا جا. آ جا میرے دل میں آ جا. جب خواجہ راجاؤں کا راجا ولیوں کا مہاراجا آیا ہندوستان میں، لوگ کہتے ہیں ہندوستان میں جب مسلمان انٹر ہوئے تو بڑے ظلم کر رہے تھے. حالانکہ قسم خدا کی ایک ظلم جو مسلمانوں نے آتے ہی ختم کیا تھا اسے ذرا غور کر لو. اتنا بڑا ظلم کہ ایک صدی دیکھ رہی تھی اس کی تپش سے، ایک صدی مر چکی تھی کس کی تپش سے کہ جب کوئی شوہر مر جاتا تھا اس کی عورت کو زندہ زندہ جلا دیا جاتا تھا. مگر جب اللہ کا وہ مقدس ولی جسے دنیا محمود غزنوی کے نام سے جانتی ہے، جب ہندوستان پہ قبضہ کیا تو پہلا پیغام یہ دے دیا کہ اب کوئی عورت جلائی نہیں جائے گی. اگر کسی نے جلانے کی کوشش کی تو جلانے والوں کو جلا دیا جائے گا. کیا بات. سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ خواجہ ایک بچہ پڑھنے میں بڑا کمزور تھا، اس سے کہا بھائی پڑھ لو، کام کر لو کچھ، ورنہ اسٹڈی کر لو ورنہ فیل ہو جاؤ. بولے میں جگاڑ لگا لوں گا. یہ ہندوستان ہے، یہاں پہ جگاڑ ہے، جگاڑ کا کباڑ ہے. اچھا بالکل ٹھیک ہے. حضرت آیا میرا خواجہ،
ولیوں کا مہاراجا، لوگ کچھ پلا رہے تھے دودھ پیتل کی گائے کو، فرمایا کسے پلاتے ہو؟ کہا یہ تو ہماری ماتا ہے، ہم انہیں پلاتے ہیں، تھوڑا سا صبر کر لیجئے حضرات گرامی، تھوڑا سا صبر کر لیجئے۔ خیر آپ کو کوئی ٹینشن تو نہیں بھائی؟ فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کیا اسے سب نے پلایا ہے؟ میرا خواجہ بولا خالی پیتی ہے دیتی بھی ہے؟ میرے خواجہ کے حکم سے میرے خواجہ نے فرمایا آج دے گی، ایک بالٹی بھری، دوسری بالٹی بھر گئی، تیسری بالٹی۔ خیر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب مسلمان اس ہندوستان پہ آئے تو محمود غزنوی کی تلواروں نے قلعوں کو فتح کیا تھا اور میرے خواجہ کے اخلاق نے دلوں کو فتح کیا تھا۔ ہائے 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 کیا بات، سبحان اللہ، بہت آپ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بالکل بھی ٹینشن نہ لیں۔ حلیمہ دائی کہتی ہے میں گھر میں گھسی ہوں، مگر جب شام کا وقت ہوا میں چراغ جلانا چاہتی تھی مگر چراغ جلتا ہی نہیں تھا، چراغ جلانا چاہتی تھی، زور سے بولو، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو، چراغ جلتا ہی نہیں تھا، بالکل منڈن نہ، زور سے بولو سبحان اللہ، چراغ جلتا ہی نہیں تھا۔ آواز آئی اے حلیمہ اب چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے حبیب کی نور کی روشنی کافی ہے تیری روشنی کے لیے۔ بہت اچھا، سبحان اللہ، سبحان نبی آئے، اسلام آگے بڑھا، پیغمبر اسلام آئے، زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اپنے موضوع کی طرف اب بھی ہوں۔ نبی نے 40 سال کی عمر میں اسی فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کے جہاں ضروری اعلان کیا جاتا تھا یہ کہا تھا کہ اللہ، لوگ مخالف ہو گئے، بولے ہم اس اللہ ایک کی تحریک کو چلنے نہیں دیں گے، اسلام کو مٹا دیں گے۔ عتبہ مٹانے میں لگ گیا، شیبہ مٹانے میں لگ گیا، حضرت گرامی ابو جہل مٹانے میں لگ گیا، مگر یہ دشمنان اسلام اسلام کو مٹانے میں لگے تھے اور میرے آقا اسلام کو آگے بڑھانے میں لگے تھے۔ کیا بات، اسلام آگے بڑھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسلام آگے بڑھا۔ میاں ہم کسی کا بھی دل نہیں دکھانا چاہتے، عثمان بھائی نے ہمیں جو اشارہ کیا ہے ہم بالکل سرخم تسلیم کر لیتے ہیں۔ میاں کوئی ایسی بات نہیں ہے، حضرات گرامی ہم لوگوں میں آپس میں انڈرسٹینڈ ہوتی رہتی ہے، اس میں آپ ٹینشن مت لیجئے گا یہ مولانا کیا کر رہے ہیں، یہ تو مولاناؤں کی بات ہے۔ میاں ذرا زور سے مسکرا کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں کوئی میرا جبہ کھینچ لے تو مجھے کھینچ لے گا، میں نے یہ فولڈنگ رہا، زیادہ کھینچے گا تو یہ پھٹ جائے گا، میں نے حساب بنایا کہیں پھٹ جاتا ہے آدمی تو یہ کام ہو جائے گا۔ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ حضرات گرامی میرے پیغمبر ہیں، اب ذرا زور سے بولو کون کون نبی سے محبت کرتا ہے ہاتھ اٹھا کے بتا دے، جو نبی کے نام پہ گردن کٹائے گا ہاتھ اٹھا کے بتا دے۔ سب کٹا دو گے؟ نیچے کرو ہاتھ، سب کٹا دو گے؟ اب کون کون اٹھ کے نہیں جائے گا تقریر سننے کے بعد؟ ہاتھ اٹھا کے جلدی بتاؤ۔ کوئی نہیں جائے گا، سبحان کوئی تو نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ حضرات گرامی یہی پیغمبر ہیں کہ حضرات گرامی جب مکے کے کافروں نے ظلم و ستم کے انبار لگا دیے تب پیغمبر نے مدینے کو ہجرت کی ہے، اللہ کے رسول مدینے میں آ گئے، لوگوں نے مٹانا چاہا اسلام کو۔ اب ذرا غور فرمائیے، مگر اسلام مٹا نہیں، اسلام مٹا نہیں، لوگوں نے کہا رسول کے بعد کون اسلام کو چلائے گا؟ تو صدیق اکبر کی صداقت آگے آ گئی اور اسلام کو بڑھا دیا۔ کیا بات، فاروق اعظم کی عدالت آ گئی۔ ارے زور سے بولو، ڈر کس سے رہے ہو یار، زور سے کیوں نہیں بولتے سبحان اللہ؟ ماحول خراب مت کرو، اپنا ماحول اچھا کرو، زور سے بولو سبحان اللہ۔ حضرات گرامی زور سے بولو، فاروق اعظم کی عدالت آ گئی، عثمان غنی کی سخاوت آ گئی، اور جب طاقتوروں نے بہت زور زور لگایا، جب بڑے بڑے پہلوانوں نے اپنی بازو کی طاقت سے اسلام کو ختم کرنا چاہا، حضرات گرامی اس وقت میں علی شیر خدا کی تلوار نے ان ظالموں کے سر قلم کر کے دنیا کو یہ پیغام دے دیا، اسلام نہ مٹے گا، جو اسلام کو مٹائے گا وہ خود بخود مٹ جائے گا۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین کی شہادت، کیا بات۔ مولانا ختم کر دوں اگر آپ کو ایک گھنٹے سے پہلے؟ اچھا کسی کو بھی کوئی ذرا سبحان اللہ ماشاءاللہ حضرت اللہ فرمانا ہے کہ آپ صبح تک کرتے رہے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے حضرات اکرامی۔ خیر میری کیپیسٹی صبح تک کو تو نہیں، ورنہ میں کوشش ضرور کر لیتا۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و علی سیدنا محمد الجود والکرم۔
حضرات معاملہ یہ ہے، اب ذرا غور کریں، اسلام آگے بڑھتا چلا گیا، اسلام ایسے بڑھا، اسلام کو مٹانے والی تنظیمیں آتی رہی، مگر حضرات گرامی کبھی خالد ابن ولید کی تلوار نے اسلام کو آگے بڑھتا ہوا چلا دیا۔ حضرات گرامی لوگوں نے بہت مٹانا چاہا مگر اسلام آگے بڑھتا گیا، کبھی صلاح الدین ایوبی تشریف فرما ہو گئے، کبھی خالد ابن ولید، کبھی حضرات گرامی طارق ابن زیاد، اور جب اسلام پر ایک دور وہ آیا جب اسلام پر آ گیا بش۔ کون آ گیا؟ بش بولے میں مٹاؤں گا اسلام کو، بش ہو گیا پش، کھال میں بھرا جائے گا بش۔ مسکرا کے بول دو، تم مسکراؤ گے تو ہی جنت ہے زندگی، جلدی بولو۔ بش ہو گیا پش، جہنم میں خوش، مسلمان خوش۔ اسلام مٹانا ہے، صدام کو مٹا دو، صدام مٹ گیا، اسلام مٹ گیا۔ اتنے بڑے نواب تو ہونی جو لیٹ کے تقریر سن رہے ہو، زور سے بولو۔ عجیب اب سلیپنگ میں سنو گے بھی تقریر اب یار، کوئی مزاج ہے آپ حضرات کا اسلام کو مٹانے کی کہ صدام کو مٹا دو؟ مگر جب صدام کو یہ ظالم پھانسی دے رہے تھے پوری دنیا نے دیکھا تھا، صدر بش جو تھا، یہ جو بش جو تھا WWW نہ جانے کتنے ڈبلو اس میں لگے ہوئے تھے۔ جب اس نے کہا کہ میں اسلام کو مٹاؤں گا، صدام حسین کو مٹا دیا جائے، اسلام مٹ جائے گا، مگر قسم خدا کی عزت کی، جب صدام کا لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا تھا، براہ راست صدام کو دکھایا جا رہا تھا، پوری دنیا نیٹ پر بیٹھی تھی ایک غلام حسین کی موت کو دیکھنے کے لیے، اور جب صدام کے چہرے پر اس ظالم نے، اس جلاد نے کہا لاؤ تمہارا چہرہ ڈھک دے، تمہیں نقاب پہنا دے، تو صدام بولا تھا اگر نقاب پہن کے پھانسی پہ چڑھوں گا تو کربلا کے حسین کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ آزاد گرامی بولا نہ میرے آقا نے نقاب پہنا تھا نہ یہ غلام نقاب پہنے گا۔ جب صدام کو پھانسی دی جا رہی تھی پوری دنیا دیکھ کر کے حیرت میں تھی، اور یہی کہہ رہی تھی کہ آج بھی جو قوم، کوئی اگر قوم دنیا میں، پوری دنیا کے اندر موت سے آنکھیں میں آنکھیں ڈال کے موت سے گفتگو کر سکتی ہے، اور کوئی قوم ایسی ہے جو موت سے ڈرتی نہیں بلکہ موت کو سینے سے لگا لیتی ہے، وہ قوم مسلم ہے، رسول کے غلام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، باپ باپ باپ، سبحان اللہ۔ صدام مٹا نہیں، صدام مٹا گئی، بولو بولو۔ وہ میں نے لوگ کہتے ہیں صدام مر گیا، سید شواہد کہتا ہے صدام زندہ ہے، لوگ کہتے ہیں اگر صدام زندہ ہے سید شواہد آپ تو بتاؤ کہاں ہے؟ ہم نے یورپ میں دیکھا صدام زندہ نہیں ملا، ہم نے ہالینڈ میں دیکھا صدام زندہ نہیں ملا، ہم نے یورپ میں دیکھا، ہم نے پاکستان میں دیکھا، ہم نے ہندوستان میں دیکھا، ہم نے تمام جہان میں دیکھا۔ ہم نے کہا صدام کو اگر زندہ دیکھنا ہے تو انگلینڈ میں مت دیکھیے، ہالینڈ میں مت دیکھیے، یورپ میں مت دیکھیے، آسٹریلیا میں مت دیکھیے، لداخ میں مت دیکھیے، عرب میں مت دیکھیے، مکے میں مت دیکھیے، مدینے میں مت دیکھیے۔ اگر صدام کو زندہ دیکھنا ہے تو مسلمانوں کے دلوں میں دیکھ لیجئے، صدام زندہ ہے۔ جی سبحان اللہ۔ جوش کم ہے کیا کوئی غم ہے؟ نہیں، جلدی بولو۔ تو اسلام مٹا نہیں، ایک زمانہ وہ آیا کہ یہ بزرگ بیٹھے، ایک ایمرجنسی کا دور چلا تھا، جی فیملی پلاننگ۔ کیا چلا تھا؟ فیملی، بچے دو ہی اچھے اور باقی سب برے ہیں کیا؟ مسلمانوں کے ہیں 24 اللہ کا شکر ہے نہیں؟ بولے مگر صاحب دو ہی اچھے بچے، فیملی پلاننگ، ہندوستان کو سدھاریں گے، ہندوستان سدھر جائے گا۔ اندرا گاندھی، بڑی تحقیقی بات بتا رہا ہوں، سبحان اللہ بولو یار، اور سنیو تمہارے لیے بتا رہا ہوں یہ بات۔ اندرا گاندھی چلی تھی آندھی، میاں انہوں نے کہا یہ ایسے جائز نہیں ہوگا، پہلے آپ ملاؤں سے لگوائیے۔ بولے کہاں کے ملا سے؟ بولے دیوبند کے ملا سے، سہارنپور کے ملا سے۔ بولے سہارنپور کا ملا بھی لکھ دے گا؟ بولو دیوبند کا ملا بھی لکھ دے گا؟ جلدی بولو، جلدی بولو۔ دیوبند کے ملا سے لگوایا تو لکھ دیا، سہارنپور کے ملا سے لگوایا تو لکھ دیا۔ بولے ہم تو آپ کے غلام ہیں، ہم سے تو بس حج کمیٹی پہ جو ہے ہمیں بس تم رکن بنا دی، اس کے بعد جو دل چاہے وہ کرو۔ میاں معاملہ سمجھ میں آ رہے ہیں نہیں آ رہے آپ کے؟ مگر اندرا گاندھی خوش ہو گئی، سب مسلمانوں نے لکھ دیا تو وہ بولا غلام ابھی رہ گئی ہے بریلی، کیونکہ وہ ہے بریلی جس کے فتوے کی طاقت حکومت ہند تک نے نہ جھیلی، وہ ہے تمہاری بریلی۔ سبحان اللہ۔ بولو، بڑا خطرناک دور تھا، نازک دور۔
کسان پریشان ہو گئے تھے چکبندی سے. کسان پریشان تھے چکبندی سے, اور ملک پریشان تھا نسبندی سے, اور اسلام پریشان تھا دیوبندی سے. بولو حضرت گرامی, تو مفتی اعظم کے پاس آیا ایک آدمی, بولے لکھ کے دیجئے. مفتی اعظم نماز پڑھ رہے تھے, فرمایا کیا معاملہ ہے؟ کہا مفتی اعظم سے ملاقات کرائیے, میں حکومت ہند کا آدمی ہوں, رب العالمین اپنا کرم فرما. حضرت گرامی اتنا کہنا تھا, مفتی اعظم کا غلام بولا ارے مفتی اعظم تیری بات پر نہیں آئیں گے, تیرے جیسے جنے کتنے صبح سے لے کے شام تک آتے ہیں, بولے میری ملاقات کرا دیجئے. تو بولے مفتی اعظم تیرے غلام نہیں ہے بلکہ وہ تو خواجہ کے غلام ہے, راجاؤں کے راجا کے غلام ہے. حضرات گرامی مفتی اعظم سے ملاقات ہوئی, بولے لکھ لیے. کیا لکھا؟ بولے لکھیے. کیا لکھا؟ بولے نسبندی جائز ہے. جلال میں آ گئے مفتی اعظم, نسبندی حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے, نسبندی حرام ہے. کہا معلوم نہیں حکومت سے ڈرتے نہیں ہو, تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ بولے جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا کے کسی اور انسان سے نہیں ڈرتا. سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد, اللہ اکبر, سبحان اللہ. انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, زور سے بولیے. حضرات گرامی اب ذرا غور کرے, وقت کی حکومت بدل, حکومت اب دیکھیں حضرات گرامی, حکومت گئی بدل, آ گئی جنتا دل جس کا نشان تھا حل. اب پورے ہندوستان میں چل, تو کوئی یہ تو گئی ہے نکل, تو کہ اب سنبھل, اب کہاں سے نکالے گی حل؟ بول. حضرات گرامی کسی نے کہا مفتی اعظم, بولے کیا کرنا چاہیے؟ بولے انہی کے پاس چلی جا جن کے پاس پہلے گئی تھی. زور سے بولے سبحان اللہ, انہی کے پاس چلی جا. حضرات گرامی اس نے کہا میں آنا چاہتی ہوں. میرا مفتی اعظم بولا وہ آنا چاہتی ہے مگر میں ملاقات کرنا نہیں چاہتا. آج کے مولانا کے پاس اگر کسی ودایک کے مس کال آ جائے تو اس کے گھر جا کے پوچھے گا آپ نے مس کال کی تھی؟ کیا بات ہے, یہ بات صحیح ہے. بولو ہے بات نہیں, جلدی بولو. اور میرے مفتی اعظم کسی عام کو نہیں بلکہ وقت کی پردھان منتری سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ملنا چاہتی ہے مگر میں ملنا نہیں چاہتا. ہاں ہاں بالکل بالکل بالکل, اسلائی میں پول پہلو آنے والا ہے. حضرات گرامی زور سے بولو سبحان اللہ. حضرات گرامی ذرا غور فرمائیے, اب ذرا غور کریے. اندرا گاندھی جو ہے حضرات گرامی وہ تشریف لے کر کے آئی بریلی شریف. حضرات گرامی اب ذرا غور کریے, میرے مفتی اعظم نے اس سے ملاقات نہ کی. ایک زمانے تک آپ نے سنا ہوگا ایک لڑکی تھی ٹینس کھلاڑی, اس کا نام تھا ثانیہ. جی کیا نام تھا؟ ثانیہ. پورا دیوبند نے زور لگایا کہ اس کے کپڑے درست کرا دے. فتوے لگے تھے نہیں لگے تھے؟ تو وہ بولی کیا برقع پہن کے ٹینس کھیلوں؟ اس نے نہیں ٹھیک کی ہے مگر یہ میری مفتی اعظم کی کرامات ہے. فرمایا اگر میرے پاس آنا چاہتی ہے تو میں کسی عورت کو بے پردہ نہیں دیکھتا, اسے برقع اوڑھ کے آنا پڑے گا. بریلی کی سرزمین پر وقت کی پردھان منتری برقع اوڑھ کے دنیا کو یہ پیغام دے رہی تھی کہ جب تک کوئی رسول کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے گا دنیا کو اس کی غلامی ہر حالت میں تسلیم کرنی پڑے. کیا بات, بہت اچھا. حضرات گرامی وہی تو دور ہے, آج بدل چکا ہے دور. معاملہ کیا ہو گیا ہے؟ آج مسلمان نماز سے دور ہو گیا ہے. آج ہمارے گھر بے پردگیاں ہمارے گھر ہیں, شادیوں میں ناچ گانے ہمارے گھر ہیں. مسلمانوں یہ میرے مفتی اعظم کی شان ہے. مفتی اعظم تم نہیں بن سکتے, میں نہیں بن سکتا, نہ کوئی اعلیٰ حضرت بن سکتا ہے, مگر آج بھی غلام مفتی اعظم بن سکتے ہو, غلام اعلیٰ حضرت بن سکتے ہو. مگر کیسے؟ ایسے ہی جیسے کر رہے ہو, ایسے جو حالات ہمارے اندر پیدا ہو گئے ہیں. کیا یہی میرے نبی تمہیں سبق دے کے گئے ہیں کہ اذانیں ہوتی رہیں اور تم مائی کے لالو اپنے گھروں میں بیٹھے رہنا, تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے گھر سے چلنے کی؟ ارے غور تو کرو مسلمانوں, آج بے پردگی کا تو ماحول ہو چکا ہے. ذرا غور کرو, آج مزارات پر آپ دیکھیں عورتیں جاتی ہیں مزار پہ, عورتوں کا مزار پہ جانا منع ہے. بازار میں بھی جانا منع ہے اور مزار پہ بھی, جلدی بولو, منع ہے. بولو ہے نہیں ہے منع, مگر کیوں جاتی ہیں عورتیں؟ ایک 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 روایت, علی کو جانتے ہیں؟ علی کو کون کون جانتا ہے؟ علی کو, ولیوں کے ولی کو,
علی سبحان ولیوں کا ولی، جس کے در سے ولایت چلی، جس کا چرچا گلی گلی۔ حضرات گرامی ان کی بی بی کا نام ہے خاتون جنت۔ کون خاتون جنت؟ اگر آپ زور سے سبحان اللہ کہیں گے تو میں شروع کر دوں گا اپنی بات۔ زور سے بولے سبحان اللہ، ادھر والے بولے سبحان اللہ، ادھر والے بولے سبحان اللہ۔ خاتون جنت ہے، خاتون جنت ہے، وہ نام ہے فاطمۃ الزہرا۔ اب ذرا غور کریں، ان کے شوہر کا مقام یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ ولیوں کے سردار ہیں اور بیٹا شہیدوں کا سردار ہے، اور ان کے باپ جو ہے وہ تمام نبیوں کے سردار ہے۔ حضرات گرامی اور خاتون جنت کے مقام کا عالم یہ ہے، حضرت خدیجہ آتی ہے، نبی ان کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوتے۔ حضرت عائشہ آتی ہے، نبی ان کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، مگر نبی کی پیاری بیٹی جب تشریف لاتی ہے تو نبی اپنی بیٹی کو دیکھ کر کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ کیا بات! زور سے بولو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ، ارے زور سے بولو میرے بھائیو، سبحان اللہ۔ ابھی ایک دن علی آئے ہیں، علی اپنی بیوی سے اپنے گھر پہ آئے ہیں اور 5 دن کے بعد لوٹے۔ کتنے دن کے بعد؟ جلدی بولو، کتنے دن کے بعد؟ 5 دن کے بعد علی آئے ہیں، ولیوں کے ولی آئے ہیں، 5 دن کے بعد تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ مسلمانوں اب ذرا غور کرو، خاتون جنت سے آتے ہی آپ نے کہا لاؤ کھانا لاؤ۔ کیا لاؤ؟ تو پہلے تو خاتون جنت نے کیا اپنے شوہر کو سلام۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھنا جانتے ہو تو بیٹھ جاؤ۔ حضرات گرامی کچھ لوگ بھول بھی جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے بیٹھنا۔ آپ حضرات زور سے بولے سبحان اللہ۔ حضرات گرامی میں بالکل بھی نروس اور مایوس نہیں ہوں گا، کچھ لوگوں کو شیطان اٹھا کے لے جاتا ہے، مجھے یہ معلوم ہے حضرات گرامی، مگر انہیں شیطان اٹھا کے نہیں لایا، یہ صحیح اچھی نیت سے آئے ہیں۔ حضرات گرامی زور سے بولے سبحان اللہ، زور سے بولو۔ میں سمجھ رہا تھا شاید یہ جا رہے ہیں۔ خاتون جنت کی بارگاہ میں حضرت علی آئے ہیں، اپنی بیوی سے کہتے ہیں لاؤ کھانا لے کے آؤ۔ خاتون جنت نے پہلے سلام کیا۔ جب نبی نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا تھا تو فرمایا تھا اے میری بیٹی خاتون جنت آئی ہو، آج میں تمہیں رخصت کر رہا ہوں میری بیٹی، مگر قیامت کے دن اس حال میں ملنا کہ تمہارے شوہر تو علی تم سے راضی ہو۔ خاتون جنت نے پوچھا تھا ابا جان یہ بھی بتا دیجئے میرے شوہر مجھ سے راضی کیسے رہیں گے؟ تو نبی نے یہ بات اپنی بیٹی کو نہیں بتائی بلکہ امت کی تمام بیٹیوں کو بتا دی کہ جب ان کے شوہر گھر میں آیا کریں تو نبی نے فرمایا میری بیٹی جب علی باہر سے گھر میں آیا کریں تم انہیں مسکرا کے سلام کر دیا کرنا، علی تم سے راضی ہو جائیں گے۔ پہلے خاتون جنت نے سلام کیا، پھر بٹھالا، کہا کھانا، آنکھوں میں آنسو لے آئی، ٹپ سے گر گئے آنسو پیغمبر کی بیٹی کی۔ فرمایا ہے میری کیا معاملہ ہے خاتون جنت؟ کہا آج میں نے 6 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے ہمارے گھر میں، 6 دن سے فاقہ ہے، بچے بھوکے ہیں۔ کیا کون بھوکا ہے؟ بچے بھوکے ہیں، کوئی بھی نصیب پر اب اٹھ کے نہیں جائے گا انشاءاللہ الرحمن۔ حضرات گرامی ذرا غور کریں، بچے بھوکے ہیں۔ حضرات گرامی آج کے زمانے کی عورت ہوتی حضرات گرامی تو یہی کہتی ارے تیرا دماغ خراب ہو رہا ہے، گھر میں کچھ ہے نہیں، بلکہ آج کے زمانے کی عورتوں نے تو دماغ خراب کر کے رکھ دیے ہیں، اپنے مردوں کے معاملہ خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ اے مسلمانوں اپنے کیریکٹر پہ ذرا دھیان تو دیجئے، معاملہ کیا ہے؟ آج عورتیں ایک دکان سے دوسری دکان پہ جاتی ہیں، دوسری دکان سے تیسری دکان، اور پیچھے پیچھے بے وقوف پریشان، اور وہ دکاندار کھول رہا ہے تھان پہ تھان، وہ کہہ رہا ہے بھائی جان آپ کی بیوی کو کچھ پسند کو نہیں آ رہا؟ تو بیوی بولی میں میچنگ ملا رہی ہوں، یہ میرے دوپٹے کا میچنگ ہے، یہ میرے سوٹ کا میچنگ ہے، یہ میرے بوٹ کا میچنگ ہے، یہ میرے بالوں کا میچنگ ہے۔ حضرات گرامی میں نے کہا کس سے میچنگ ملانا چاہتی ہو؟ بولے ممبئی کی ایشوریا رائے سے میں اپنا میچنگ آج ہی ملانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا تیرا میچنگ قبر میں ملے گا جب تیری روح نکلے گی۔ نبی فرماتے ہیں کہ جب روح کو نکالا جاتا ہے تو ایسے نکالا جاتا ہے کہ جیسے خاردار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اور سن لیجیے نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، آپ لوگ کھڑے نہیں ہوں گے، اعلیٰ حضرت ممبر والے علامہ مولانا سعید اختر بھوجپوری، نعرہ تکبیر۔ ممبر والے انشاءاللہ کھڑے ہو کے استقبال کریں گے، آپ لوگ بیٹھے رہیے۔ حضرات گرامی ذرا غور کریے، زور سے بولیے سبحان اللہ، ذرا غور کریے، ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ، ذرا زندہ دلی کے ساتھ بولیے سبحان اللہ۔ حضرات گرامی ذرا غور فرمائیے، اب معاملہ یہ ہے قبر اندھیری ہوگی، کوئی تمہارا پرسانہ حال نہ ہوگا، قبر کی اندھیریوں میں پہنچ چکی ہوگی عورت۔ ذرا غور کر کہ جب فرشتے تجھے دیکھیں گے، یہ تو وہی پہ آیا ہے کہ
बे हयाई के साथ फिरती थी, जिसके सर पे दुपट्टा कभी नहीं रहता था। फरिश्ते एक दूसरे से में पसली से पसली मिलाएंगे, अजाब दिया जाएगा, वहां तेरा मैचिंग मिलेगा। अगर दुनिया की औरतें अपनी जिंदगी और आखिरत कामयाब करना चाहती है तो अपना मैचिंग मुंबई की ऐश्वर्या से ना मिलाए, बल्कि मदीने की फातिमा से मिला ले, ताकि दुनिया भी कामयाब हो जाए, ताकि आखिरत भी कामयाब हो जाए। खातून जन्नत है, अल्लाह के रसूल की बेटी है, दिन भर काम करती है। हज़रत गिरामी इमाम हसन कहते हैं, मेरी अम्मी दिन भर झाड़ू लगाती है, मेरी अम्मी दिन भर मेरी अम्मी रोटियां पकाती है, मगर हाथों से रोटी पकाती है, हाथों से झाड़ू लगाती है। फरमाती है खातून, फरमाते इमाम हसन, मगर मेरी अम्मी अपनी ज़बान से हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत से बोलो सुभान अल्लाह। मां नेक होगी तभी तो बच्चे नेक होंगे। जोर से बोलो। अभी मुझे घंटा नहीं हुआ है, घंटा होगा तभी खत्म होगा। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। हज़रत गिरामी मामला यह है कि आज औरतें अपने बच्चे को किरदार गाने सुना सुना के बड़ा कर रही हैं। बोलो, बेपर्दगी का माहौल। ये नबी फरमाती, जिसकी औरत घर से बेपर्दा निकले, उस औरत के एक कदम के बदले अगर उसका शौहर उस पर राजी है, जो उसने बेपर्दगी के साथ घर से बाहर कदम एक रखा, एक कदम के बदले 1 साल जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा उसके शौहर को। फरमाते दयूस है वो शख्स, और फरमाते मेरे आका, दयूस है वो शख्स जिसकी औरत बेपर्दा फिरे। और मुसलमानों जरा गौर करो कितनी बेपर्दगी आज हम लोगों के अंदर है। एक अल्लाह के बहुत बड़े वली के बात सुनाने के बाद अपनी बात खत्म कर रहा हूं। एक अल्लाह के बड़े मुकद्दस वली है, नाम है फरीदुद्दीन गंजे शकर। क्या नाम है? फरीदुद्दीन गंजे शकर। और जब ये जाते हैं दिल्ली की सड़कों से गुजर, तो कुफ्र जाता है मर, क्या बात। काफिर जाते हैं डर, और इनके चेहरे में ये है असर कि चेहरा हर दिल में कर जाता है घर। क्या बात। बोलो, ऐसे हैं फरीदुद्दीन गंजे। हज़रत गिरामी अगर कोई इन्हें देखता है तो एकदम कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। गौर से बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रत गिरामी जिस गली से गुजर जाते हैं, नबी का कलमा पढ़ने वाले पैदा करते चले जाते हैं। हज़रत गिरामी जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। जिधर देखिए उधर फरीदुद्दीन के चेहरे का जलवा नजर आ रहा है। आप भी बोलेंगे सुभान अल्लाह जोर से, आप भी बोलेंगे सुभान अल्लाह जोर से। हज़रत गिरामी अब जज से शिकायत की गई, ए जज साहब, एक आदमी ऐसा भी है कि जिसके चेहरे को देख के आदमी अपने ईमान पे कायम नहीं रह पाता, बल्कि कलमा पढ़ के रसूलुल्लाह का गुलाम हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले उसे लेके आओ, बोले से बोलो उसे लेकर के आओ। जज भी तो इंसान था मगर मुसलमान नहीं था। कह रहा था मैं भी तो देखूं उस आदमी को कि जिसे देखने के बाद अपनी में मजहब को छोड़ के इस्लाम कबूल कर लेता है। जब जज ने चेहरे पे नजर पड़ी फरीदुद्दीन गंजे शकर के, तो बोला कि जब दिल्ली के फरीदुद्दीन के चेहरे में इतना असर है तो मदीने के रसूल करीम में कितना असर होगा। कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। बोलो जल्दी बोलो। अब ये गए फरीदुद्दीन गंजे शकर अपने घर। बोली बालदा, आपको मालूम है मेरे क्या काम चल रहा है मेरा? बोले क्या? बोले जो मुझे देख लेता है वो कलमा पढ़ के। तो अम्मी बोली बेटे ये तेरा कमाल नहीं है, ये मेरा कमाल है। बोले बोलो सुभान अल्लाह, बोलो दोनों हाथ उठा के। और आखिरी बात, ये तेरा कमाल नहीं है, ये मेरा कमाल है मेरे बेटे। आज के जमाने का होता तो भाई कैसे तुम्हारा कमाल है बोलो, मगर बोले फरमाए कैसे? फरमाए मेरे बेटे, जब से तू मेरे पेट में 9 महीने तक रहा मैंने कभी झूठ नहीं बोला, इस वजह से कि कहीं मेरे झूठ का असर मेरे बेटे के ऊपर न जाए पड़े। हज़रत गिरामी फरमाती है जब तू पैदा हो गया मेरे बेटे, तो जब मैं तुझे दूध पिलाया करती थी तो पहले वुजू कर लिया करती थी। हज़रत गिरामी और फरमाती है अब तू जब घर से बाहर निकल जाता है, तेरी माँ तहज्जुद पढ़ती है, तेरी माँ सजदे में जाती है, वह जुदू वक्तरिब के तहत अल्लाह से दुआ करती है, ए रब्बुल आलमीन मेरे बेटे को इस्लाम की तबलीग करने का शौक है, मगर तू उसके चेहरे में ऐसी कशिश पैदा कर दे, ऐसा अट्रैक्शन पैदा कर दे, ऐसी जाज़बियत पैदा कर दे कि जो एक बार देख ले
وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے تو یہ فرید الدین کی ماں کا سبحان اللہ سبحان اللہ. زور سے بولو. یہ فرید الدین کی امی کا جلدی بولو کا اثر ہے. مگر آج کی امیاں ذرا غور کریں اور آپ لوگ بھی ذرا غور کریں. آپ نے کیا ماحول پیدا کر کے رکھ دیا ہے. مسلمانوں معاملہ کیا ہے تم لوگوں کا؟ ایک طرف خاتون جنت ہے, نبی کی بیٹی ہے, آخری بات فرماتی نبی کی جب بیٹی ہے خاتون جنت علی سے کہہ رہی ہے. آج میں نے اپنے ابا کو خواب میں دیکھا ہے. میرے ابا مجھ سے یہ کہہ رہے تھے, ابا مجھ سے یہ کہہ رہے تھے, ڈھونڈ رہے تھے کچھ. میں نے پرس کی میرے ابا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو میرے ابا نے فرمایا بیٹی تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں. کہہ رہی میرا آج انتقال ہو جائے گا, آج میں دنیا سے چلی جاؤں گی, مگر آپ حسن کا خیال رکھنا, آپ حسین کا خیال رکھنا. حضرات گرامی, اور آخری وقت میں نبی کی لاڈلی چہیتی بیٹی دنیا سے رخصت ہونا چاہتی ہے. حضرات گرامی, میں سوال کرتا ہوں دنیا کی تمام عورتوں سے اور آپ سے بھی, ذرا غور کرو کیفیت کیا ہے کہ علی کو بلا رہی ہے اور علی سے کہہ رہی ہے اگر میں نے آپ کا دل دکھایا ہو تو مجھے معاف کر دیجئے. میں نے آپ کا دل دکھایا ہو, کوئی غلطی ہو گئی ہو, میں آخری وقت میں ہوں. میں نے سوال کیا تھا خاتون جنت اصرار کیوں کر رہی ہے؟ علی انکار کر رہے ہیں کہ تم نے کوئی خطا ہی نہیں کی, کبھی میرا دل ہی نہیں دکھایا, میں تمہیں معاف کیسے کر دوں؟ مگر خاتون جنت کہہ رہی ہے کہ آخری وقت میں کہہ رہی ہے مجھے معاف کر دیجئے. نبی کی بیٹی بستر پر ہے, ہاتھوں میں زخم ہے, نبی کی بیٹی کے ہاتھوں سے خون رس رہا ہے. حضرات گرامی, پیغمبر کی بیٹی ہے, اللہ کے رسول کی بیٹی ہے, اس کی بیٹی ہے کہ جس کی اس وہ بیٹی ہے کہ اس کی بیٹی کے ناخون کے قطرن کے برابر اگر دھوبن کسی دنیا کی بیٹی کو مل جائے تو وہ دنیا کی بیٹی دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گی. حضرات گرامی, رسول کریم کی بیٹی علی سے بار بار کہ مجھے معاف کر دیجئے, میں نے عالم خیال میں سوال کیا, اے سیدہ آپ اتنا کیوں معافی مانگ رہی ہے؟ آواز آئی میرے ابا نے مجھ سے کہا تھا اے میری بیٹی جب تم مجھ سے ملو تو اس حال میں ملنا کہ تمہارے شوہر علی تم سے راضی ہو. آج میں اپنے ابا سے ملنے کا وقت ہے تو میں اپنے شوہر کو راضی کر کے جانا چاہتی ہوں. حضرات گرامی, آج کی عورتیں اس بات پہ غور کریں, نبی کی بیٹی ایک دن کے فاقے, تین دن کے فاقے, پیٹ سے پتھر باندھ کے زندگی کاٹی ہے, چکی پیستی ہے. حضرات گرامی, میں نے سوال کیا تھا نبی کی بارگاہ میں, اے میرے آقا اگر آپ چاہتے تو آپ کی بیٹی ایسی محل میں رہتی جیسا محل دنیا نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا ہو. اے میرے آقا, مگر بیٹی آپ کے ٹوٹے ہوئے مکان میں رہی ہے, کئی دن کے فاقے کیے ہیں. اے مدینے کے تاجدار, آخر معاملہ کیا ہے عالم خیال میں؟ تو جواب آیا کہ جب دنیا کی کوئی بیٹی پریشان ہو جائے تو میری بیٹی فاطمہ کی پریشانیوں کو یاد کر لے, اپنی پریشانی دھول جائے گی. آج بھی اگر عورتیں اپنے اوپر خاتون جنت کی سیرت کا اثر کر لے, اپنے آپ کو ان سے متاثر کر لے, تو قسم خدا کی اب کوئی غوث تو پیدا نہیں ہوگا, اب کوئی خواجہ معین الدین چشتی تو پیدا نہیں ہوگا, اب کوئی اعلیٰ حضرت تو پیدا نہیں ہوگا, مگر گھر گھر میں غلام اعلیٰ حضرت پیدا ہوا کریں گے انشاءاللہ. غلام خواجہ معین الدین چشتی پیدا ہوا کریں گے, غلام غوث اعظم پیدا ہوا کریں گے. حضرات گرامی, آپ حضرات ذرا غور کریں کہاں سے ہم چلے تھے. اسلام نے کیا پیغام دیا ہے؟ اسلام نے پیغام دیا ہے حضرات کہ اپنے بڑوں کی عزت کریے. یہ اسلام ہی ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک سب سے اچھا مذہب اسلام ہے. جلدی بولو, پسندیدہ دین اسلام. جلدی بولو. تو میں نے جو کچھ کہا ہے اس میں غلطی ضرور ہوئی ہوگی, مگر میں توبہ کرتا ہوں رب کی بارگاہ میں, رب العالمین جو مجھ سے غلطیاں ہوئی اسے معاف فرمائے. اور آپ بھی توبہ کر لیجئے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اپنا کردار بدل لیجئے مسلمانوں, بس آخری بات, اپنا کردار بدل لیجئے, اپنے آپ کو میدان عمل میں لے کر کے آئیے. دنیا آج تمہیں مٹانے میں لگی ہے مگر تم مٹ نہیں پائے ہو کیونکہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہے. مگر جس دن تم نے اس سوتے سے تم جاگ گئے, جس دن تم بیدار ہو گئے خواب غفلت سے, قسم خدا کی جب صبح آئے گی تو پھر امریکہ کے وائٹ ہاؤس پر تمہیں محمد کے غلاموں, تمہیں محمد کے نام کا جھنڈا گاڑ کر کے آؤ گے. مگر سب سے پہلے نمازی ہو جاؤ, روزے دار ہو جاؤ. آمین بجاہ نبی الامین. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. سبحان اللہ, بہت اچھا پیغام. تا حشر جو کام آئے وہ قرآن یہی ہے, اللہ سے ملنے کا بھی سامان یہی ہے.